الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، شہر کہتے ہیں مہینے کو، حرام عزت والا، حرام کا مطلب عزت والا۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، عزت والے مہینے کے بارے میں، عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، قتال لڑنے کو کہتے ہیں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عزت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ، اس میں لڑائی کرنا، کبیر، بڑا ہے، کبیر، بڑا ہے، اس مہینے میں لڑائی کرنا بڑا ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور وصد، روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، وکفر بہ، اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے باشندوں کو نکالنا، وَإِخْرَاجُ، اخراج خروج سے نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور مکہ کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑا ہے، اور والفتنۃ، اور فرمایا فتنہ، اکبر، یہ بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ لڑتے ہوئے، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ وہ لڑتے ہوئے، حتی، یہاں تک کہ یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، طاقت رکھیں، تو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ اگر انہیں استطاعت ہو نا، ان کی طاقت ہو، تو وہ تمہیں اپنے دین سے کیا کر دیں، لٹا دیں۔ یہ کافر لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور ان کی یہی چاہت ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائے۔ فرمایا، دوبارہ سن لیں، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، طاقت رکھیں، ومن یرتدد، اللہ فرما رہا ہے، ومن یرتدد، اور جو پھر گیا، ومن یرتدد، اور جو مرتد ہو گیا، پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر گیا، وہو کافر، اور وہ کفر کی حالت میں مرا، ٹھیک ہے، جو پھر گیا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، اور فیمت، اور وہ مر گیا، پس وہ پھر مر گیا، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہو کافر، اور وہ کفر پر مرا، فاولئک، پس وہ لوگ ہیں، حبطت
اکارت ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرتی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, فرمایا جو لوگ مرتد ہو گئے اور مرتد کی حالت ہی میں وہ لوگ کوئی اگر اپنے دین سے پھر گیا اسلام میں, تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر گیا اور اس حالت میں وہ مر گیا تو اس کے اعمال سارے ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ لوگ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں, فرمایا اولئک وہ لوگ ہیں یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے. جو لوگ ایمان لائے, اللہ کی راہ میں ہجرت کی, جہاد کیا اللہ کی راہ میں, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے, بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیات کا ترجمہ ہوا, نہایت آسان تھا, کوئی بیچ میں لفظ ایسا نہیں تھا جو مشکل ہو. اس کی تفسیر سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک علاقے میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں تھوڑی تعداد میں, تو اس علاقے کے جو ارد گرد علاقے ہیں وہ لوگ ان مسلمانوں پر تشدد کرتے ہیں. جس طرح آج بھی ایسا ہے کہ جو کمزور ممالک ہیں وہاں پر کافر مسلمانوں پر تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایک علاقہ ہے اس میں مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس علاقے کے ارد گرد جتنے بھی کافر لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ آ کر مسلمانوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم اس اسلام کو چھوڑ دو اور دوبارہ کفر اختیار کر لو, اور ان پر ظلم کرتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر بنایا اور 400 بندے ان کو حوالے کیے, ایک دستہ بنایا 400 بندوں کا, اور ان کا امیر اپنا پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ جو لوگ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ لڑو. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے 400 آدمیوں کو لے کر اس علاقے میں. اب یہ جو مہینہ تھا یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے, جمادی الاخری کا مہینہ تھا. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی. ٹھیک ہے, جمادی الثانی کا مہینہ تھا اور اس کے بعد رجب والا مہینہ آ رہا تھا اور جمادی الثانی کے آخری تاریخیں تھیں. دیکھیں 4 مہینوں میں لڑنا ممنوع تھا اس وقت. ٹھیک ہے, 4 مہینوں میں لڑنا ممنوع تھا مسلمانوں کے نزدیک بھی اور کفار کے نزدیک بھی, اور وہ ان 4 مہینوں کے احترام میں نہیں لڑتے تھے. اور یہ سلسلہ جو آ رہا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ ان 4 مہینوں میں محرم میں, آپ یہاں ذی القعدہ میں, ذی الحجہ میں, محرم میں, یہ 3 تو اکٹھے مہینے آ رہے ہیں. ذی القعدہ میں, ذی الحجہ میں اور محرم میں اور رجب میں, ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا ممنوع تھا مسلمانوں کے نزدیک بھی اور کفار کے نزدیک بھی. وہ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور یہ جو ممنوعیت آ رہی تھی, یہ جو احترام آ رہا تھا ان مہینوں کا, یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, پھر بعد میں جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو ان 4 مہینوں کی حرمت جو ہے, اس میں لڑنا جو ممنوع تھا پہلے اس کو ختم کر دیا گیا. جب سورہ توبہ نازل ہوئی پھر یہ ختم ہو گئی یہ بات. ٹھیک ہے, اب یہ جو مہینہ تھا جمادی الثانی کا, اس کے بعد رجب والا مہینہ تھا اور یہ مہینہ بالکل اینڈ میں تھا. اب جب یہ لشکر پہنچا, جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا تو وہاں پر جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان آئے ہیں تو ان کے جذبات مزید بڑک اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت کرنے والے, ہمارے اوپر حکم نافذ کرنے والے, مسلمانوں کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ آج ہم سے لڑیں گے. تو وہ مزید جذبات میں آئے تو انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا, عبداللہ بن جحش پر بھی
اور ان جو 400 صحابہ کرام تھے. اب انہوں نے سمجھا اور وہ جس دن حملہ کیا وہ دن 29 کا تھا, 29 کا تھا, جمادی الثانی 29 تاریخ تھی. تو انہوں نے سمجھا کہ اگلا جو دن ہے وہ 30 کا ہے, یہ جو مہینہ ہے یہ 30 والا ہے. وہ چاند کے لحاظ سے یہ مہینہ کون سا ہے؟ 30 والا ہے. اتفاقی طور پر جس دن یہ لڑ رہے تھے وہ مہینہ تھا رجب کا, 1 رجب تھی. انہوں نے سمجھا کہ اب فی الحال مہینہ یہ 30 کا ہے جمادی الثانی کا, ابھی فی الحال ایک دن رہتا ہے. تو اس دن میں وہ لڑ رہے تھے اتفاقی طور پر, وہ دن 1 رجب کا تھا. اب 1 رجب میں تو لڑائی ممنوع ہے. اب 1 رجب کو یہ لڑے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال 30 ہے, حالانکہ مہینہ 29 والا تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ مہینہ 30 والا ہے, دوربینیں تو نہیں تھی چاند نظر. تو انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے مہینہ 30 والا ہو. تو یہ لڑتے رہے, لیکن مہینہ 29 والا تھا. 29 کے بعد ڈائریکٹ 1 رجب کو یہ لڑ رہے تھے. تو انہوں نے کفار کا جو سردار تھا ابن حضرمی, اس کو قتل کر دیا. اس لڑائی میں ابن حضرمی کو قتل کر دیا. اب کفار مزید بھڑک اٹھے اور انہوں نے پھر کچھ نہ ہو سکا تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے دیکھو رجب کے مہینے میں لڑائی کی ہے ہم سے, مسلمانوں نے ہم سے رجب حرمت والے مہینے اور جس میں لڑائی حرام تھی اس میں انہوں نے کیا کیا, ہمارے ساتھ لڑے ہیں. انہوں نے پورا پروپیگنڈا پورے علاقے میں اور عرب میں مشہور کر دیا کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ممنوع مہینوں کا جس میں لڑائی حرام ہے اس کا عزت اور احترام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب جب صحابہ کرام کو پتہ چلا, عبداللہ بن جاش کو, وہ بھی نادم ہوئے, اور وہ جو صحابہ تھے 400 بڑے نادم ہوئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو 30 والا مہینہ ہوگا, یہ تو 29 کا نکل آیا, ایک دم آگے چاند جو رجب کا تھا. بڑے نادم ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب ہماری پوزیشن کیا ہے, ہمیں اس بات پر گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی, ہم نے جو غلطی ہم سے ہوگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا کہ ابھی ہمیں اس بات پر گرفت ہوگی یا نہیں کہ ہم نے ایک جس مہینے میں لڑائی ممنوع تھی ہم نے اس مہینے میں لڑائی کی ہے. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمایا یسألونکا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کے صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عبداللہ ابن جاش اور ان کا جو کیا کرتے ہیں, یسألونکا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, عن الشہر الحرام, عزت والے مہینے کے بارے میں, قتال فیہ, کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے, اس میں قتال کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ نے پوچھا نا کہ ابھی کیا ہوگا, فرمایا قل, کہہ دیجئے اپنے صحابہ سے, قتال فیہ, اس مہینے میں لڑنا کبیر, بڑا ہے. اس مہینے میں لڑنا یہ کیا ہے, بڑا ہے, یعنی گناہ ہے, بری بات ہے. ٹھیک ہے. صحابہ نے پوچھا یسألونکا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, عن الشہر الحرام, عزت والے مہینے کے بارے میں, قتال فیہ, کہ اس میں لڑنے کا کیا حکم ہے. فرمایا قل, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قتال فیہ, اس مہینے میں لڑنا کبیر, بڑا ہے, وصد عن سبیل اللہ, لیکن فرمایا ان کافروں کو کہو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو, تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو. تم تو پروپیگنڈے کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف, ان سے تو چلو غلطی ہوگی ہے, لیکن ہم تمہیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں. فرمایا وصد عن سبیل اللہ, اور فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا. تم تو اللہ کے راستے سے روکتے نہیں ہو, تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو, ایمان والوں کو روکتے ہو کہ وہ ایمان دوبارہ پلٹ جائیں. وصد عن سبیل اللہ, اور روکنا اللہ کے راستے سے, وکفر بہ, اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکنا. انہوں نے وہ حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے, آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا, صحابہ کرام کو عمرہ کرنے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اپنی آنکھ کا شاطیر بھی نظر نہیں آتا ان کو, اور دوسرے کے آنکھ میں تنکا نظر آتا ہے ان کو. فرمایا وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا, وکفر بہ, اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکنا, واخراج اہلہ منہ, اور وہاں کے باشندوں کو وہاں کے باشندوں کو نکالنا, مکہ کے باشندوں کو نکالنا. مسلمانوں کو مجبور کیا تھا نا انہوں نے ہجرت پر. فرمایا اکبر عند اللہ, یہ تو اس سے بھی بڑا ہے اللہ کے نزدیک. اکبر عند اللہ, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. تم نے
کیا کیا ہے؟ تم لوگوں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ جو یہ مسلمان دیکھو نا انہوں نے رجب کے مہینے میں لڑا ہے. تم اپنی حالت نہیں دیکھتے ہو، اپنے گریبانوں میں سوچتے نہیں ہو کہ تم تو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور تم تو کفر کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو اور مسجد حرام سے اور وہ بھی حرمت والے مہینے میں روکتے ہو، اور ان مسلمانوں کو اس مکہ سے تم نے نکال دیا ہے. تو تمہیں یہ تو اس مہینے میں لڑنے سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہ جو تم کر رہے ہو یہ تو اس مہینے میں جو لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے. تو تمہیں اپنی آنکھ کا شاطر نظر نہیں آتا، اپنے گریبانوں میں تم سوچتے نہیں ہو اور دوسروں پر تانا زنی کرتے ہو. فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بری بات ہے، لیکن اپنے گریبانوں میں سوچو، یہ بھی دیکھو. ٹھیک ہے وہ بھی بری بات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، مکہ والوں کو تم نے نکال دیا ہے. فرمایا والفتنہ اور فتنہ، والفتنہ اور فتنہ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنے سے مراد علامہ حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس فتنے سے مراد شرک ہے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. اور دوسرے علماء کہتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس فتنے سے مراد ہر فتنہ ہے، زبانی طور پر فتنہ، عملی طور پر فتنہ، ہر قسم کا فتنہ مراد ہے. فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، تم اس مہینے میں تو شرک بھی کرتے ہو، تم اس مہینے میں شرک بھی کرتے ہو. فرمایا والفتنۃ، اور یہ جو شرک ہے اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ایک بندہ مشرک ہے، ایک بندہ قتل کرتا ہے، ایک بندہ قتل کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اپنی سزا کاٹ کر دوبارہ جنت میں جائے گا. لیکن ایک بندہ مشرک ہے، وہ ساری زندگی جہنم میں جلے گا، کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو شرک کفر سے بھی بڑا، جو شرک ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو فرمایا تم تو اس مہینے میں شرک کر دے ہو، تمہیں اپنے گریبانوں میں جانتے نہیں ہو، تم تو یہ کام کر رہے ہو. فرمایا ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتی یہ کفار، یہاں تک کہ یردوکم، تمہیں لوٹا دیں، عن دینکم، تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں. وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے اور یہاں تک لڑتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے وہ لوٹا دیں. فرمایا ومن یرتدد، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مرتد ہوا، جو بھی پھر گیا، منکم، تم میں سے مسلمانوں، عن دینی، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر گیا، وہو کافر، اور وہ مرا بھی کفر کی حالت میں. فرمایا فاولئک، پس پس یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت، ضائع ہو گئے، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، جو مرتد ہوئے ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور کافر میں بھی، اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے. مرتد، جو ہی انسان مرتد ہوتا ہے نا، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مرتد ہونے کے ساتھ ہی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات، وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، اس کو مسلمانوں کے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. چوتھی بات، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 کام. اور امام صاحب اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے مسلمان تھا، پھر مرتد ہوا، پھر مرتد ہونے کے بعد اس نے سچی توبہ کر لی، اب مرتد ہونے سے پہلے جو اس نے حج وغیرہ کیا تھا، جو نیک اعمال اس نے کیے تھے، وہ سارے ضائع ہو گئے. اب وہ نئے سرے سے، اگر اس پر حج فرض ہے، نئے سرے سے، پہلے حج فرض تھا تو اب دوبارہ کرے گا. تو جو امام صاحب اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہی مرتد ہوا اس کے تمام نیکیاں ختم، پھر مسلمان ہو گیا تو اب اس کی نیکیاں اب نئے سرے سے شروع ہوں گی. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ مرتد ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ واضح طور پر کہہ دیں کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں، یا میں سکھ ہو گیا ہوں، یا میں ہندو ہو گیا ہوں. صرف یہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے زبان سے ایسا کلمہ نکال دیا جو کفر والا کلمہ تھا، اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ کہنا کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں، یہ بندہ مرتد ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. یا میں کافر ہو گیا ہوں، یہ بندہ مرتد ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. اگر اس نے یہ نہیں بھی کہا اور اس نے زبان سے کفریہ کلمات نکالے تو یہ شخص بھی مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ سارے احکامات اس پر لاگو ہو گئے، اس کے گناہ، ساری نیکیاں ختم ہوگی. فقہاء فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر، مثال انہوں نے دی ہے فقہاء نے، کہ ایک بندہ کہتا ہے آؤ نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا کہتا ہے نماز میں کیا پڑھا ہے، تو اب یہ انسان مرتد ہو گیا. ایک بندہ کہتا ہے روزہ رکھو، دوسرا جس کو جواب میں کہتا ہے روزے میں کیا پڑھا ہے، تو یہ شخص مرتد ہو گیا. ایک بندہ کہتا ہے
کہ داڑھی رکھو، دوسرا کہتا ہے داڑھی میں کیا رکھا ہے، بڑے دیکھیں ہیں داڑھی والے، یہ شخص مرتد ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر سال توبہ کرنی چاہیے اور ہر سال تجدید نکاح کرنی چاہیے، کم از کم جو اس کی اولاد ہو وہ حرامی تو پیدا نہ ہونا۔ یہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں، بہت پرانے گزرے ہیں، اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ آج تو ہر بندہ غصے میں آتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا وہ نکال رہا ہوتا ہے، کیسی کیسی گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے ایسے کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ دین کی بات ہے، وہ کہتا ہے جاؤ میں نہیں مانتا ہوں اس کو، میں دین کو نہیں مانتا ہوں۔ ایک قرآن ہے، قرآن شران کیا ہوتا ہے، الیاذ باللہ، پتہ ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن شران کیا ہوتا ہے، یہ مرتد ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، مرتد ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بندہ صاف طور پر کہہ دے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں یا میں ہندو ہو گیا ہوں یا میں کافر۔ اگر اس نے ایسے کفریہ کلمات نکالے، حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے ایک عالم کا بیان سنا، وہ حدیث میری نظر سے گزری ہوگی لیکن یاد نہیں ہے، کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ لوگ اپنی بیویوں سے کیسے زنا کریں گے؟ فرمایا ایسے زنا کریں گے کہ وہ اپنے زبان سے ایسا کلمہ نکالیں گے جو کفریہ کلمہ ہوگا، وہ اس کی وجہ سے مرتد ہوں گے، اور وہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ ساری زندگی بیوی کے ساتھ رہیں گے، ان کا نکاح ٹوٹا ہوگا اور وہ ساری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے زنا کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، یہ دیکھیں جب عبداللہ ابن جحش کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ تسلی ہو گئی کہ ہاں ہم نے جو کام کیا ہے یہ ہمارا کام غلط تھا، اور یہ جو دوسرے گناہ ہیں یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری بات ان کے معلوم ہو گئی کہ ہمارا ہم سے جو کام ہو گیا ہے، جو ہم نے کام کیا ہے یہ غلط تھا، اور یہ جو مسجد حرام سے روکنا یہ بھی غلط ہے، اور شرک کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تمام باتیں جب ان کو پتہ لگی، اب وہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے جو جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی ہم سے جو نادانی میں ہوئی ہے، یہ غلطی ہم سے نادانی میں ہوئی ہے، اب جو اللہ کے راہ میں ہم نے جہاد کیا تھا اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ فرمایا عبداللہ ابن جحش اور تمہارے ساتھی، تم سے تو یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ جو دانستہ طور پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تمہارے جو غلطی سے ہوگی ہے تم سے، تو غلطی سے اگر کوئی جہالت سے گناہ ہو جائے تو میں تو معاف کرتا ہوں، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ جو تم نے جہاد کیا ہے اس کا ثواب بھی تمہیں پورا پورا ملے گا۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو جہاں پر سمجھنا ہے بعد میں پوچھ سکتے ہیں، شرم والی